کرنسی، سونا چاندی، مال دنیا، مال تجارت، بینک بیلنس، یہ ایسی دولت ہے جس کی ہم حفاظت کریں، ہم حفاظت کرتے ہیں، اور حضور ایسی دولت ہے اللہ کی جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. اور حضور کی عید میلاد النبی کی خوشی ایسی دولت ہے جس دولت کی وجہ سے ہماری بیماریاں صحت میں بدل جاتی ہیں. میلاد کی خوشیاں منانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، ذلیل عزتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں، تنگدست تونگر بن جاتے ہیں، گناہگار ولی بن جاتا ہے، ڈاکو خطب بن جاتا ہے، ابدال بن جاتا ہے، چور ہادی بن جاتا ہے، رہبر اسلام کہلاتا ہے، کافر مسلمان ہو جاتا ہے. میں کیا عرض کروں؟ ابو لہب آپ کو معلوم ہے یہ حضور کا چچا تھا. ابو لہب سگا چچا تھا. ابو لہب، قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، وتب، اور وہ بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، فنا ہو جائے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اس کا جو مال ہے، اس کی جو دولت ہے، وہ اسے کام آنے والا نہیں، وہ اس کے کام آنے والا نہیں. اس کا مال، اس کی دولت، وما کسب، جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ کمائی بھی اللہ کے عذاب سے اسے بچانے والی نہیں، اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے والی نہیں. دنیا میں جن پریشانیوں میں وہ گھرا ہوا ہے، ان پریشانیوں سے وہ نجات دلانے والی نہیں. اس کی دولت ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابو لہب عنقریب ایسی آگ میں آخرت میں جھونکا جائے گا، ڈالا جائے گا جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں. ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی ام جمیلہ ایندھن اٹھائے ہوئے، لکڑیاں جلانے کی لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہوگی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں عنقریب مونج کی رسی ہوگی، اور وہ رسی اس کے گلے کا توخ اور پھندا بن جائے گی اور مر جائے گی. ایسا ہی ہوا، ایندھن لے کے آ رہی تھی اور رسی جو ہے اس کے گلے میں پھندا بن گئی. لکڑیوں کو باندھنے کے لیے اس نے رسی رکھی تھی اور وہ مر گئی. تو جس کی مذمت قرآن نے بیان کی ہے سورہ لہب میں، ابو لہب، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب کی باندی ثویبہ، جس کا نام تھا، سا واو یا با ہا، ثویبہ، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا، اور آپ کے ذریعے آپ کے قریبی رشتہ داروں کو معلوم ہو گیا کہ آمینہ کے گھر چاند اترنے والا ہے،
دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. تو ابو لہب کو بھی اطلاع ملی کہ عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو لہب کی بھابھی ہوتی ہیں، جب اسے معلوم ہوا کہ میری بھابھی بیوہ، میرے بھائی کی، عبداللہ کی بیوہ کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، تو اس نے سویبہ سے کہا، سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، کنیز تھی، باندھی تھی، تاکہ سویبہ جا اور میری بھابھی کے گھر رہ، آج میرے بھائی کو بیٹا پیدا ہونے والا ہے، عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہونے والا ہے، چاند پیدا ہونے والا، جا اس کی خدمت کر، میری بھابھی کی خدمت کر، گھر والوں کا ساتھ دے. اس کے کہنے پر، اس کے حکم پر سویبہ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئیں اور ان کی خدمت میں لگ گئیں. اور وہ لمحہ آ گیا جب حضرت بی بی آمینہ کی گود میں کونین کا تاجدار پیدا ہو گیا. گود میں حضرت آمینہ کے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آ گئے. سارا گھر حضرت آمینہ کا بقعہ نور بن گیا، نور کی برساتیں برسنے لگیں، خوشبوؤں نے ڈیرا ڈال دیا حضرت آمینہ کے گھر میں. حوریں جنت سے آنے لگیں مبارکباد دینے کے لیے اور آمینہ کے جائے، مقدس جائے کی زیارت کرنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے. جب حضور پیدا ہوئے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے، تو سویبہ جو لونڈی تھی ابو لہب کی، بہت خوش ہوئی اور دوڑی دوڑی اپنے آقا کے پاس گئی، ابو لہب کے پاس گئی، جا کے کہا، آقا خوش ہو جائیے، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے، میں نے ایسا حسین بچہ دیکھا نہیں اپنی زندگی میں. آمینہ کے گھر میں نور برس رہا ہے، آمینہ بہت خوش ہیں. یہ خبر سنانے گئی اور خبر سنائی ابو لہب کو، تو ابو لہب مسکرا اٹھا، ہنس پڑا، خوش ہو گیا، اور خوش ہو کر اس نے اپنی اس انگلی سے، جسے انگشت شہادت کہتے ہیں، انگشت شہادت کہتے ہیں، اسے عربی میں مسبحہ بھی کہتے ہیں اور انگشت شہادت بھی اسے کہتے ہیں، شہادت کی انگلی. اس انگلی سے اس نے کہا کہ جا سویبہ، میں نے تجھے آزاد کر دیا، آتقت کی، میں نے تجھے آزاد کر دیا، اب تو میری لونڈی نہیں ہے، آزاد عورت ہے، حرہ ہے. خوشی میں آزاد کر دیا. جب ابو لہب مر گیا، لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کیا حال ہے تیرا، کیا حال ہے؟ کہا کہ سخت عذاب میں ہوں. کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اذیت پہنچاتا، اذیتیں دیتا تھا. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کا دشمن جان تھا، سخت ترین دشمن، بدترین دشمن. سبحان اللہ. فرمایا کہ اس نے کہا، ابو لہب نے، سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن جب دوشنبے کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، تو میری اس انگلی سے، جس انگلی سے اس نے آزاد کیا تھا اپنی باندھی سویبہ کو، کہا اس انگلی سے مجھے اللہ تعالیٰ پانی دیتا ہے، اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، اور وہ پانی پیتا ہوں تو تشفی ہوتی ہے، کچھ اطمینان ملتا ہے، تخفیف عذاب ہوتی ہے، عذاب ہلکا ہوتا ہے، کچھ آرام ملتا ہے مجھے. تو معلوم یہ ہوا